السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محدث کبیر عالم نبی حضرت مولانا خیریت سے ہیں حضرت؟ خیریت ہے، اللہ کرم۔ حضرت ظاہری میں حضرت یہاں سے ایم پی سے بول رہا ہوں، اندور۔ حضرت آپ آئیں گے؟ اندور سے دور ہیں۔ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ یہ اندور تشریف لاتے نا حضرت؟ آپ اندور آج سے پہلے کبھی؟ ہاں آیا تو تھا۔ ہاں، انہیں جانتے ہو انوار احمد قادری کو؟ کن کو؟ انوار احمد قادری۔ ہاں ہاں ہاں، ان کا بھائی بول رہا ہوں حضرت۔ ہاں تو حضرت یہ ظاہری ترجمہ کرنے پر کوئی حکم تو نہیں لگتا؟ ایسے قرآن کریم کا سورہ فتح کی پہلی آیت کا ترجمہ ایسے کیا ہے، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے صحیح فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ، لیکن اس کی نیت صحیح ہے، نیت ہے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں۔ جی فرمائیے۔ نیت صحیح ہے اور ظاہری ترجمہ کیا سورہ فتح کا، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے صحیح فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ۔ یہ فیصلہ کس کا مانا؟ وہ ترجمہ کیا ہے، ہم نے فیصلہ کر دیا، سورہ فتح کی پہلی آیت کا ترجمہ کیا ہے، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے صحیح فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ۔ لیکن نیت صحیح ہے، نیت صحیح ہے، ان کی نیت صحیح ہے۔ یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے۔ جی ہاں، بلکہ وہی ترجمہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے وہی راجح ہے، وہی محتاط ترجمہ ہے۔ لیکن یہ لفظی ترجمہ ہے، اس میں ان کی نیت صحیح ہے، بعد میں تشریح اچھی کی انہوں نے کہ سارے نبی معصوم ہیں، یعنی یہی مانتے ہیں وہ بھی۔ تو ہاں، اس پر کوئی حکم تو نہیں ہوگا نا حضرت؟ کوئی حکم اس طرح کا توبہ والا حکم تو نہیں ہے؟ توبہ والا بھائی حکم یہ ہے، رسول پاک کا ارشاد ہے، جی من قال برأیہ فی القرآن شیئا۔ ہاں، جو کہے اپنی رائے سے کوئی چیز، بھائی ہاں قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت وہ جیسے 40 سال میں کوئی نے کہہ دیا اللہ کے رسول نبی بنے، اس پر تو کوئی حکم نہیں ہوگا 40 سال میں نبی بنے؟ بھائی وہ یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ سب تو جی بہت سے نبی لوگ، بنے کا مطلب اگر یہ ہے کہ بعثت ہوئی تب تو ٹھیک ہے۔ جی اب کوئی کہہ دیتے ہیں عالم لوگ بہت سے کہ 40 سال میں آپ نبی بنائے گئے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اب اس میں صدر شریعہ کا حوالہ دیا، بہار شریعت کا، کہ نبی کے لیے بشر ہونا ضروری ہے اور اس پر وحی کا آنا ضروری ہے۔ اگر یہ مانتے کہ پیدائشی نبی ہیں تو پھر بشر ہونا ضروری ہے اور وحی آنا ضروری ہے۔ ہاں، تو یہ صدر شریعہ علیہ رحمٰن نے لکھا ہے تھا بہار شریعت میں۔ تو کیا کہنا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے حضور پہلے سے ہی نبی تھے، پہلے سے ہی، یعنی تمام نبیوں کے آنے سے پہلے نبی تھے، تو اس نبی کا بشر ہونا لازمی ہے اور وہی آنا ضروری ہے اس پر۔ جی تو اس بارے میں کیا ہے حضرت، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، خیال کیا، میرے پاس کوئی اس طرح کے مسائل میں خیال نہیں ہوتا، جو روایات ہیں اس پر عمل ہوتا ہے۔ تو جیسے 40 خیالات کا کوئی گزر نہیں ہے۔ ہاں بالکل نبی کے لیے یہ نہیں مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے جی اس کے اوپر وحی کا آنا ضروری ہے۔ جی ہاں جی مگر وحی کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن اتر رہا ہو
یا اور کوئی کلام اتر رہا ہو، یہ نہیں، بلکہ وہی جو اللہ کا کوئی پیغام نبی کو جو ہوتا ہے وہ آئے۔ جیسے حضور نے فرمایا کن تو نبی ہوں آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جب آدم السلام مٹی پانی کے درمیان تھے۔ جی، تو یہاں کیا مطلب مانا جائے حضرت؟ یہ سب جو ہے ہاں یہ ساری باتیں واہب الدنیا میں جی، حدیث کی روایت کے موقع پر انہوں نے کر دیے ہیں۔ اچھا اچھا، ایک بعض علماء نے یہ کہا کہ یعنی عالم تقدیر میں جی میں نبی تھا، یہ بعض علماء نے کہا، جی جی جی، اور علماء کہتے ہیں کہ نبوت ثابت تھی۔ جی جی جی، جیسے ودخل اللہ میثاق النبیین، حضرت سیدنا جی عیسیٰ علیہ السلام جی مریم رضی اللہ عنہا کے گود میں تھے۔ جی جی قال انی عبد اللہ جی، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ہاں ہاں ہاں، بالکل بالکل، وجعلنی مبارکہ، بے شک بے شک بے شک حضرت، یہ دلیل دی ہے، یعنی مختلف رائے ہیں حضرت بھائی مختلف رائے نہیں ہے، جی مختلف لوگوں کی تعویلیں مختلف جی ہیں، مگر اس میں جو قول راجے ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، راجے کو چھوڑ کے مرجو کی طرف نہیں جاتے۔ ہاں، جیسے نبیوں کے بارے میں بھی آیا وَدَخَلَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، زیادہ باتیں اس طرح کے مسائل میں نہیں کی جاتی ہیں۔ اچھا ایک منٹ وہ بتا دیں اور کرنی ہوتی ہے جی، کرنی ہوتی ٹیلی فون پر نہیں بلکہ بیٹھ کر کرنا۔ ایک منٹ حضرت وہ بتا دیں، مفتی نظام الدین صاحب نے یہ مانا کہ ظاہر میں جو حاضر ہے اس کو تو یا تم کہہ کے پکارنا بے ادبی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اللہ کے رسول کو حاضر ناظر نہیں مانا، یہ کہا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، زمین و زماں تمہارے لیے۔ تو انہوں نے کہا غائب میں پکار سکتے کسی بڑے کو تو کہہ کے، لیکن حاضر میں تو کہہ کے نہیں پکار سکتے۔ تو یہ مطلب بتایا، کیا بولتے ہیں، مطلب کیا یہ بول رہے ہیں کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ مفتی نظام الدین صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کیا کسی بڑے کو تو یا تم کہہ کے پکار سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ غائب میں پکار سکتے ہیں، حاضر میں نہیں پکار سکتے، کہ اعلیٰ حضرت نے بھی حاضر میں جیسے نبی کو حاضر و ناظر نہیں مانا، جیسے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا نعت کا، زمین و زماں تمہارے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اللہ کے رسول کو حاضر و ناظر نہیں مانا ہر وقت۔ بھائی کہاں جوڑ رہے ہیں، کیا کہنا ہے، سمجھ تو آئے، شاعر کی مراد شاعر کے پیٹ میں۔ جی جی، تو اللہ کے رسول ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر نہیں، یعنی اس شعر سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حاضر ناظر بنایا۔ حاضر کا مطلب ہر مقام پر آپ ہر مکان پر اس طرح حاضر ہیں کہ روضہ پاک سے آپ ہر چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جی، جسمانی روحانی طور سے تو نہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مطلب حضور نے فرمایا نا جس گھر میں کتا ہے تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آج کل تو مکانوں میں ٹی ویاں چل رہی ہیں، ہر جگہ باجے بج رہے ہیں۔ یہ مقرر جو کہنا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں حضور تشریف لاتے ہیں ہر محفل میں، میلاد شریف کی محفل میں تشریف لاتے ہیں، ایسے حضرت یہ تضاد بھرے بیان دیتے ہیں عالم لوگ۔ یہ جو بیان کرتے ہیں وہ کم علم ہے، کم علم ہے حضرت، کم علم ہے، بالکل حضرت، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، اور حضرت آپ نے بہت سنبھالا ہے سنیت کو، ورنہ اب تک سنیت بہت ختم ہو جاتی کافی۔ یہ احسان ہے حضرت آپ کا سنیت کے اوپر، مگر یہ رضوی لوگوں نے آپ کو چاندی سے نہیں تولا، عرس حالات میں چاندی سے تول دینا چاہیے تھا آپ کو۔ حضرت بہت بڑا آپ کا احسان ہے، اور آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا، اور ہم یہ بتا دیں گے کہ اللہ کے رسول کو ہر وقت اس طرح سے حاضر ناظر نہیں مانا جائے جیسے یہ مولوی بتاتا ہے جسمانی طور سے، ٹھیک ہے حضرت؟
میں کچھ سمجھ ہی نہیں پایا. یعنی اللہ کے رسول کو یہ سب باتیں ٹیلی فون پر نہیں ہوتی ہیں. جی ٹیلی فون میں کچھ کا کچھ سنائی دے رہا ہے. نہیں سنائی دے رہا. نیٹ ورک ذرا سا ٹیڑھا بیڑا، نیٹ ورک تھوڑا سا ٹیڑھا بیڑا ہوا. نہیں سن رہا ہوں میں، آپ کی بات صاف آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے حضرت بہت. اور حضرت ضیاء الدین مدنی، حضرت صدر الشریعہ کے خلیفہ تھے نا حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ضیاء الدین مدنی جو مدینہ شریف میں رہتے تھے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ضیاء صاحب جو حالات کے خلیفہ تھے، انہوں نے 40 سال وہاں نماز پڑھی ہے، جمعہ نہیں پڑھا دیوبندی کے پیچھے. اس میں بڑا کنفیوز ہو رہا معاملہ، مبہم ہو رہا ہے کہ انہوں نے وہاں پڑھی تھی یا نہیں پڑھی. اللہ جانے. اب نہیں پڑھی تو 40 سال جمعہ چھوڑا. حضور فرماتے اس نے لگاتار 3 جمعے چھوڑے، اسے اسلام کو پس پوچھ ڈال دیا. اب ہم حضرت ہم جہاں جمعہ فرض ہے جی اور اپنے شرائط کے ساتھ ادا ہو جی، وہاں کی بات ہے. یہ تو اب مکہ تھوڑی ہے. اب کوئی دیہات میں ہے جی تو اب جمعہ نہیں پڑتا ہے تو اب وہ ایسا اور ویسا ہو گیا. ہاں، سب بات وہ کرنی چاہیے جہاں پر اگر امام ایسا ہے جس کے پاس پیچھے نماز نہیں ہوتے تو جمعہ چھوڑنا کہلائے گا. یہ جمعہ نہ پایا. تو مدینہ شریف میں تو سب سنی ہے نا. اعلی حضرت نے بھی کہا ہے خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضے اختیار میں. اعلی حضرت کے زمانے میں، اعلی حضرت کا زمانہ جو تھا وہ نجدیوں کا نہیں تھا. اور زیادہ میں بات اتنی کروں گا. سب سنی ہے حضرت ابھی بھی.